بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد ہم لوگ باب تفسیر التوحید و شہادت لا الہ الا اللہ کتاب التوحید میں 5ویں باب کو پڑھ رہے تھے۔ 5ویں باب کو ہم لوگ کل پڑھ چکے ہیں۔ اس میں خاص طور پر جو نصوص ہیں جن سے امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے استدلال کیا ہے اس عنوان کے لیے، توحید کی وضاحت اور شہادت لا الہ الا اللہ کی وضاحت کے لیے جو آپ نے استدلال کیے ہیں وہ ہم لوگ کل نصوص پڑھ چکے تھے۔ آج انشاءاللہ ہم لوگ اس کی وضاحت، اس سے مستنبط ہونے والے مسائل کو آج انشاءاللہ ہم لوگ پڑھیں گے۔ چلیے، یہاں مسائل میں فیہ اکبر المسائل و اہمها وہی تفسیر التوحید و تفسیر الشہادہ و بینہا بامور واضحہ، یہاں تک ہم لوگ پڑھ چکے تھے کہ راشد ہاں بولیے۔ راشد میں کھڑ گئے ان فوٹو اسٹیچو بن کیوں لے رہے تھے؟ کیوں آواز صاف نہیں آ رہی ہے؟ ہاں ابھی آ رہی۔ اچھا اچھا، کبھی انٹرنیٹ کنیکشن کی وجہ سے بھی ایسے ہو سکتا ہے۔ چلیے، منها آیت الاسراء بین فيها الرد على المشركين الذين يدعون الصالحين ففيها بيان ان هذا هو الشرك الاکبر۔ یہ جو آیت قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحویلا، یہ جو آیت ہے اس کے بعد والی آیت یہ بتلا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی سے دعا کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ ہی سے امید رکھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ ہی سے ڈرنا چاہیے، یہی اہم بات ہے۔ اور یہ چیزیں اگر کوئی انسان کسی اور کے ساتھ کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی اور کو پکارتا ہے، خواہ وہ نبی ہو، رسول ہو، مقرب فرشتہ ہو، ان سارے لوگوں کو پکارنے والے لوگ بھی گویا کہ شرک میں مبتلا ہیں۔ اسی لیے یہ آیت اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا۔ جن لوگوں کو تم پکارتے ہو اور تمہارا دعویٰ ہے کہ یہ شاید تمہاری مدد کریں گے، تمہاری تکلیف کو دور کریں گے، تو یہ بالکل تمہاری مدد نہیں کر سکتے اور تمہاری مصیبتوں کو وہ دور نہیں کر سکتے۔ کیونکہ کفار و مشرکین کا کہنا یہ تھا کہ ہم تو عام لوگوں کو نہیں پکارتے ہیں، ہم تو بڑے انبیاء اور رسول ایسے لوگوں کو پکارتے ہیں، تو اس صورت میں بھی یہ اس طرح کا پکارنا بھی شرک ہی ہوگا۔ یہ بات سورہ بنی اسرائیل میں جو آیت ہے اس میں ذکر کی گئی تھی۔ اور اللہ تعالیٰ نے وہیں یہ بات بھی بتلائی کہ انبیاء اور رسول خود اللہ تعالیٰ کو پکارا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ ہی سے امید لگاتے تھے، اللہ تعالیٰ ہی سے ڈرتے تھے، تو یہ ان کے موحد ہونے کا ثبوت ہے۔ اور یہ جب ان کا معاملہ ہے تو تم لوگ ان کو پکار کر اپنی گویا کہ اپنی ضرورتیں پورا نہیں کر سکتے۔ اسی طرح اس کے بعد جو مسائل کا استنباط انہوں نے کیا ہے، ومنها آیۃ براءہ بین فیہا ان اہل الکتاب اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله وبین انهم لم يؤمروا الا بان يعبدوا الها واحدا مع ان تفسيرها الذي لا اشكال فيه طاعة العلماء والعباد في المعصية لا دعاؤهم اياهم۔ کل حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کے حدیث کے حوالے سے یہ بات ذکر کی گئی تھی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو انہوں نے کہا، اللہ کے رسول، ہم تو اپنے علماء کو، اپنے احبار اور رہبان کو ہم پوجتے نہیں ہیں، ان کی عبادت نہیں کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم جو ان کی تحلیل کو، تحریم کو مان لیتے ہو، حالانکہ تم جانتے ہو کہ شریعت میں اس کے برخلاف حکم ہے، تو یہ تحلیل اور تحریم میں ان کو سند مان لینا، ان کو ایک بالکل جس طرح اللہ تعالیٰ نے
حلال کیا، حرام کیا اور اس شریعت کی پابندی آپ پر لازم ہے، ایسے شریعت بنانے والے کی طرح تم ان کو مان لیتے ہو تو یہ چیز ہی تم کو مشرک بنا رہی ہے۔ اور اس طرح حلال کو حرام کرنا یا حرام کو حلال کرنا یہ صرف اللہ تعالیٰ کا کام ہے، اور اللہ تعالیٰ نے شریعت نازل کر دی، شریعت میں یہ ساری چیزیں بتلا دیں، پھر یہ لوگ اس میں تبدیلی کرتے ہیں تو گویا یہی سب سے بڑی غلطی کرتے ہیں۔ اور جو لوگ ان کو بے سند اور اپنے شریعت کے برخلاف حکم کو سنتے ہوئے بھی ان کو مان لیتے ہیں تو گویا کہ یہ خود ہی ان کی عبادت کر رہے ہیں، گویا کہ ان کو پوج رہے ہیں۔ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کو واضح کر دیا۔ اور یہاں مزید انہوں نے وضاحت یہ کی کہ یہ لوگ تو ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک ہی معبود کی عبادت کرنے، اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنے کا حکم دیا تھا، لیکن یہ لوگ معصیت میں بھی اللہ تعالیٰ کے علاوہ یہ لوگ اپنے معصیت میں بھی یہ اپنے علماء کی اور رہبان کی اور احبار کی اطاعت کرنے لگ گئے تھے۔ تو یہ چیز اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کر دی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا الہ الا هو سبحانہ عما یشرکون۔ اسی طرح ان سے مستنبط ہونے والے مسائل میں قول الخلیل علیہ السلام للکفار اننی براء مما تعبدون، جو بھی اللہ تعالیٰ کے علاوہ تم لوگ جس کو بھی پوج رہے ہو، یہ ساری چیزوں سے میں بیزار ہوں، یہ ساری چیزوں سے میں بیزار ہوں۔ یہ چیز ایسی تھی جس کو اللہ تعالیٰ نے ان کے بعد ان کی نسلوں میں بھی باقی رکھا، یعنی یہ لوگ شرک سے اور شرک کی جتنی قسمیں ہیں یہ ساری چیزوں سے یہ بیزار تھے، اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ جتنی چیزوں کی پوجا کی جاتی ہے ان سب سے بیزار ہونے کا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کر دیا تھا، اور یہ چیز اللہ تعالیٰ نے ان کے نسل میں، ان کے بعد آنے والے لوگوں میں باقی رکھی۔ اور یہی وجہ ہے کہ کئی لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں نبی ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی رسالت اور نبوت کے لیے منتخب کر لیا۔ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ تو یہ مشرکین سے براءت، یہ جو کلمہ تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اننی براء مما تعبدون، اس کو اللہ تعالیٰ نے ان کے بعد ان کی اولاد میں بھی جاری و ساری رکھا۔ وَمِنْهَا آيَةُ الْبَقَرَةِ فِي الْكُفَّارِ الَّذِينَ قَالَ اللَّهُ فِيهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ ذكر أنهم يحبون أندادهم كحب الله فدل على أنهم يحبون الله حبا عظيما ولم يدخلهم في الإسلام فكيف بمن أحد الند حبا أكبر من حب الله۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتلائی کہ مشرکین میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کئی چیزوں کو شریک ٹھہراتے ہیں اور ان کی پوجا اور پرستش کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ وہ ان کو ایسے چاہتے ہیں جس طرح اللہ تعالیٰ کو چاہتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ ان کو چاہتے ہیں۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ سے زیادہ چاہنا یا اللہ کے برابر چاہنا، یہ ساری چیزیں ان کو شرک میں داخل کر رہی ہیں، اور یہ ساری چیزیں انہیں گویا کہ جہنم میں لے کر جائیں گی۔ آخر میں جو آیت کا ٹکڑا ہے وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ، یہ اسی وجہ سے ہے کہ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے جو شریک بنا لیے تھے ان کو اللہ تعالیٰ سے زیادہ محبت کرنا شروع کر لیا تھا۔ تو ایسے اگر لوگ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ کسی معبود کی یا کسی اور بزرگ کی محبت کا اعلان کرتے ہیں تو گویا کہ وہ توحید میں پورے نہیں ہیں بلکہ وہ شرک کر رہے ہیں، اور یہ چیز انہیں جہنم میں لے کر جائے گی۔ اگر ایسا ہو کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرح محبت کرتے ہیں یا اللہ سے زیادہ محبت کرتے ہیں، تو اگر کوئی انسان اللہ تعالیٰ سے محبت نہ کرے، صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ جس کو شریک ٹھہرا رہا ہے صرف اسی سے محبت کرے، تو پھر تو وہ اور بہت بڑے درجے کا مشرک ہے، کیونکہ جو لوگ اللہ کے برابر کسی کو چاہتے تھے، شریک
شریکوں کو، تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے مشرک قرار دیا اور ان کو بھی جہنم میں جانے والے بتلایا۔ لیکن اگر کوئی ایسا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو چاہتا ہی نہیں ہے اور صرف وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جن لوگوں کو شریک ٹھہرا رہا ہے انہی کو چاہتا ہے، تو پھر اس صورت میں وہ بدرجہ اولا جہنم میں جائے گا۔ اسی کی وضاحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں کی تھی، اس کا ذکر یہاں پر انہوں نے کیا مؤلف رحمہ اللہ نے۔ ومنها قوله صلی اللہ علیہ وسلم من قال لا الہ الا اللہ وکفر بما يعبد من دون اللہ حرم مالہ ودمہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی اس بات کی شہادت دے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور اس بات کا انکار کرے، جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ جتنے بھی معبود پوجے جاتے ہیں ان سب کا انکار کرے، تو ایسی صورت میں اس کا مال، اس کا خون حرمت والا ہو جاتا ہے۔ اور یہ بہت ہی اہم بات کے طور پر انہوں نے یہاں پر بیان کیا، وہ اس لیے کہ جیسا کہ انہوں نے نیچے مزید واضح کیا مؤلف رحمہ اللہ نے، فَإِنَّهُ لَمْ يَجْعَلِ التَّلَفُّظَ بِهَا عَاصِمًا لِلدَّمِ وَالْمَالِ، صرف لا الہ الا اللہ زبان سے کہہ لینے سے یہ آدمی کی جان اور آدمی کا مال حرمت والا نہیں ہو جائے گا، حتیٰ کہ اگر اس کے معنی و مطلب سے بھی واقف ہو تو بھی اس کو حرمت حاصل نہیں ہوگی، اگر وہ اس کو اقرار بھی کرے تو بھی حرمت حاصل نہیں ہوگی۔ بل ولا كونه لا يدعو الا الله وحده لا شريك له، حتیٰ کہ وہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کو پکارتا ہے اور اس کے ساتھ شریک نہیں ٹھہراتا ہے، لیکن اگر یہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ جتنے معبود ہیں وہ ان کا انکار نہ کرے تو اس وقت تک اس کا مال اور اس کا خون حرمت والا نہیں ہوگا۔ یہی بات مؤلف رحمہ اللہ نے یہاں پر ذکر کی، بل لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف الى ذلك الكفر بما يعبد من دون اللہ، جب تک اللہ تعالیٰ کے علاوہ جتنے بھی عبادت کیے جانے والے معبودان باطلہ ہیں ان کے انکار کو شامل نہ کرے اپنی توحید میں، اس وقت تک اس کا مال اور اس کی جان حرمت والی نہیں ہوگی۔ یہ بات انہوں نے مزید وضاحت کے ساتھ کہی ہے یہاں پر، فَيَا لَهَا مِن مَسْأَلَةٍ مَا أَجَلَّهَا وَيَا لَهُ مِن بَيَانٍ مَا أَوْضَحَهُ وَحُجَّةٍ مَا أَقْطَعَهَا لِلْمُنَازِعِ۔ تو اللہ تعالیٰ کی توحید کے اقرار کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے علاوہ جتنے معبودان باطلہ ہیں ان سب کا انکار کرنا یہ توحید کا حصہ ہے۔ اس چیز کو بہت ہی اہمیت کے ساتھ انہوں نے اس حدیث کی روشنی میں مؤلف رحمہ اللہ نے یہاں پر ذکر کیا۔ تو جیسا کہ انہوں نے باب کے شروع میں نصوص کے آخر میں یہ چیز ذکر کی تھی کہ یہ باب اور اس کے بعد آنے والے سارے ابواب اسی تفسیر التوحید یعنی توحید کی وضاحت اور اس کے مقتضیات، اس کے کیا تقاضے ہیں، یہ اسی سے متعلق وضاحت کرنے والے ابواب اس کے بعد ذکر کیے جا رہے ہیں۔ تو پڑھتے ہیں اس کے بعد والا الباب السادس۔ اس میں کل فضیل بھائی ایک سوال کیے تھے نا، کیا چیز سے؟ اتخذوا احبارهم ورهبانهم، اچھا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اگر پوچھنا ہے تو ان کے علماء سے پوچھنا، عوام سے کیوں پوچھنا ہو؟ جی جی، تو یہ تھوڑا ادب سے تھوڑا یہ ہو جاتا ہے اس میں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ لا يسأل عما يفعل، جی جی، اور اسی طرح جو نا اسلاف کیا کرتے تھے، ادب اللہ تعالیٰ کے ساتھ ادب اس طرح کرتے تھے کہ اگر کوئی اعراب بھی لگانا پڑتا ان کو، اعراب یعنی جو ہم لوگ ترکیب کرتے نا، اس میں بھی اگر ترکیب کرنا ہے تو وہاں پر بھی جو ہے نا اگر کوئی ایسے الفاظ آ جاتے تو ان الفاظ کو چھوڑ کر دوسرے الفاظ استعمال کرتے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے دعوت اللہ کی ترکیب کرو بولے تو وہ اللہ کو جو ہے نا وہاں پر منصوب علی التعظیم بولے تو استاد ان کے چونک پڑے بولتے، اچھا، فعل فاعل مفعول کے بجائے منصوب علی التعظیم بولے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ تو حکمت والا ہے، اس کے ہر کام حکمت پر مبنی ہے۔ سوال صحیح ہے آپ کا، بس تھوڑا کہ اللہ تعالیٰ کو اگر سوال کرنا ہی ہے تو ان سے کرنا چاہیے، ان سے کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ فعال لما یرید، لا يسأل عما يفعل
وهم يسألون. جی جی بالکل بالکل، جزاک اللہ خیر ما قصرت، اور بہت مداخلہ طیبہ ماشاء اللہ. جزاک اللہ خیر. اس کے بعد ہم لوگ جو باب پڑھنے جا رہے ہیں، الباب السادس، باب من الشرک لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء او دفعه. چلیے یہاں سے چھٹا باب شروع ہو رہا ہے، اور جیسا کہ اب مؤلف نے ذکر کیا تھا نصوص ذکر کرنے کے بعد، وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الابواب، کہ اس عنوان کی وضاحت ہی اس کے بعد والے ابواب میں ہو رہی ہے. تو تفسیر التوحید یا توحید کی وضاحت ہی یہ ہے کہ دیکھو آدمی ایسا حلقہ کہتے ہیں، کوئی رنگ یا کوئی کڑا نہ پہنے یا ایسے دھاگا نہ لگائے جو اس کو اپنے لیے مصیبت دور کرنے والا سمجھتا ہے یا کسی قسم کی بلا کو ٹالنے والا سمجھتا ہے. تو یہ ساری چیزیں بالکل اس عنوان کی وضاحت ہو رہی ہیں کہ توحید کی یا شہادت اللہ الہ الا اللہ کا تقاضا یہ ہے کہ ایسی ساری چیزوں سے بچا جائے، بالکل جیسے ابھی مؤلف رحمہ اللہ نے استدلال کیا، نصوص سے استدلال کرنے کے بعد ان سارے ابواب کو ایک کے بعد ایک ذکر کیا ہے. تو یہ بالکل اسی کی وضاحت ہے کہ توحید کا یا شہادت اللہ الہ الا اللہ کا تقاضا بھی یہ ہے کہ ان ساری چیزوں سے بچا جائے. چلیے تو یہاں سے الباب السادس سے ہم لوگ پڑھتے ہیں. پڑھیے کوئی بھی. جی مشائخ پڑھیں کوئی بھی. جی شیخ فضیل صاحب، شیخ رفیق، شیخ عبداللہ، شیخ حلیم، کون پڑھ رہے ہیں؟ پاس جو ہے نا یہ کتاب ہے تو میں پڑھ دوں کیا؟ جی جی پڑھیے. ہاں پڑھیے بسم اللہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. وقول الله تعالى قل افرأيتم ما باب کا عنوان پڑھ لیں. تدعون من دون الله ان أضل هل هن كاشفات ضره. پہلے باب کا عنوان پڑھ لیں. پہلے باب کا عنوان. باب کا عنوان. اچھا جی جی جی. باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء. وقول الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره. جی کیا بات ہے شیخ فضل صاحب؟ عن ابن عمران ابن ما جی پڑھیے. افلحت ابدا. پڑھ رہے ہو بس آواز ہم کو کٹ نہیں کٹ کے آ رہی نہیں شیخ آپ کا نیٹ کنیکشن برابر نہیں ہے. پورا کٹ ہو گیا. اچھا جی ہاں آپ پڑھیں. آواز اصل میں کٹ کٹ آپ کا نیٹ کنیکشن تھوڑا سا رک رہا ہے، بیچ میں جام ہو رہا ہے. ہاں جی نیٹ جا کے پھر واپس آیا مولوی صاحب. چلیے ٹھیک ہے، مشکل نہیں. پڑھیے حضرت عمران ابن حسین کی جو روایت وہاں سے پڑھیے. جی وہی علی کا عن عمران ابن حسین، وہاں سے پڑھیے. اچھا ٹھیک ہے. عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر فقال ما هذه؟ قال من الواهنة. فقال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا.
صحیح ہے. فإنك لو مت وهي لا بأس له. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه مرفوعا: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. وهي روایت من تعلق تمیم. اور یہاں بھی تھوڑا ہے ولابن ابی حاتم عن حذیفہ رضی اللہ عنہ انہ رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله تعالى جی وتلا قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. أكثرهم بالله إلا وهم. آواز نہیں آ رہی کیا شیخ؟ ہاں اب آئی. ٹھیک، تو پہلے ان نصوص کی وضاحت پڑھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد وتلا قوله ما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون. جی پہلے یہ جو نصوص ہم لوگ پڑھے ہیں اس کی وضاحت پڑھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے ان میں مستنبط ہونے والے مسائل کو ہم لوگ پڑھتے ہیں. عنوان جو شیخ نے باندھا ہے باب من الشرک لبس الحلقۃ والخیط ونحوہما لرفع البلاء او دفعہ. عنوان کو اچھی طرح ہم لوگ اگر اس کو غور کریں گے اس پر تو اس سے پتہ چلے گا کہ شرک ہی ہے لبس الحلقہ کڑا پہننا، والخیط اور اسی طرح کسی قسم کا دھاگا اپنے بدن پر یا اپنے کمر میں باندھنا، اور اس طرح کی جو چیزیں استعمال کی جاتی ہیں لرفع البلاء، اس بات کا یہ عقیدہ رکھتے ہوئے، یہ سوچتے ہوئے سمجھتے ہوئے کہ یہ اس کی وجہ سے میری مصیبت دور ہوگی یا بلا ٹل جائے گی، ایسا سوچتے ہوئے یا ایسا عقیدہ رکھتے ہوئے اگر کوئی انسان کوئی کام کرتا ہے تو پھر وہ شرک میں مبتلا ہو جائے گا. تو نیت اور اس کی جو اس کے پیچھے اس کی نیت ہے اور اس کا جو مقصد ہے وہ اہم چیز ہے، کیونکہ انسان بسا اوقات کسی نیت سے نہیں ایسی چیزیں استعمال کرتا، کسی کے فیشن میں، کسی کو کسی سے متاثر ہو کر اس کی تقلید میں ایسے کام کرتا ہے، تو وہاں پر اس کو شرک کہنا یا نہ کہنا یہ مسئلہ تھوڑا سا الگ ہو جائے گا. لیکن جس آدمی کا یہ عقیدہ بن جاتا ہے کہ مجھے اس دھاگے کی وجہ سے یا مجھے اس کڑے کی وجہ سے میرا مرض ٹھیک ہو جاتا ہے یا میری مصیبت دور ہو جاتی ہے، تو پھر یہ عقیدہ اس کا اس دھاگے سے یا اس کڑے سے ہے، تو اس وجہ سے وہ شرک کر رہا ہے اور شرک میں مبتلا ہو رہا ہے. تو یہاں نیت کو بہت بڑا عمل دخل ہے. اور اسی طرح اب اس کے لیے انہوں نے جو استدلال کیا ہے قل افرأيتم ما تدعون من دون الله ان ارادني الله بضر هل هن كاشفات ضره. اللہ تعالیٰ نے کہا تم لوگ جن کو بھی پکار رہے ہو، اگر اللہ تعالیٰ کوئی بھی مجھے نقصان پہنچانا چاہے تو کیا یہ سارے تمہارے معبودان باطلہ اس نقصان کو دور کر سکتے ہیں؟ تو یہ بالکل نہیں. یہ جو انداز ہے اپنی قوم کو خطاب کر کے ان کے گویا کہ عقلوں کو جھنجھوڑ رہے ہیں نبی، یہ بتلانے کے لیے کہ یہ سارے تمہارے معبودان باطلہ کسی کام کے نہیں ہیں اور نہ یہ کسی قسم کی مدد کر سکتے ہیں. تو یہ بتلانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی قسم کی کوئی چیز نہ مصیبت دور کر سکتی ہے نہ بلا ٹال سکتی ہے.
تو یہ کڑا پہن لینا یا دھاگا پہن لینا اور یہ نیت کر لینا اور یہ سمجھنا کہ یہ دھاگا مجھے میری مصیبت سے دور رکھتا ہے یا مجھے میرے کام میں خیر و برکت کا باعث بنتا ہے یا یہ کڑا میری روزی روٹی میں برکت کا باعث بنتا ہے، تو اس طرح کا عقیدہ رکھ لینا، کسی بھی قسم کے فائدے یا نقصان کا عقیدہ اس میں رکھنا، یہ انسان کو گویا کہ شرک میں مبتلا کرتا ہے۔ یہاں برابر اس استدلال کو غور کریں، قل افرأیتم ما تدعون من دون اللہ ان ارادنی اللہ بضر هل ہن کاشفات ضرہ۔ صرف معبودان باطلہ ہی نہیں بلکہ وہ ساری چیزیں جس کو تم پکارتے ہو یا جس کا تم دعویٰ کرتے ہو، چاہے وہ اس طرح کے کڑے ہوں یا دھاگے وغیرہ ہوں۔ اچھا اس کی مزید وضاحت اس آیت کی اس حدیث سے بھی ہو جاتی ہے جو حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں پیتل کا ایک کڑا ہے۔ اس سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا یہ میری کمزوری کی وجہ سے یا مجھے الواہنہ نامی ایک مرض لاحق ہے۔ الواہنہ کیا چیز ہے؟ یہ ایسا مرض جو انسان کو کندھے میں ہوتا ہے، اس سے پورا اس کا کندھا متاثر ہوتا ہے، اس میں درد محسوس ہوتا ہے۔ تو یہ اس بیماری سے نجات پانے کے لیے میں یہ کڑا استعمال کیا ہوں۔ اس آدمی نے یہ کھلے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہا کہ مجھے اس کڑے کی وجہ سے یہ بیماری دور ہوتی ہے، اس کی وجہ سے میں نے یہ کڑا پہنا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، اس کو نکال پھینکو کیونکہ یہ مزید تمہارے کمزوری کا باعث بنے گا۔ فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، اگر تمہاری موت اسی حالت میں ہو جائے کہ یہ تمہارے ساتھ ہی رہے اور تم آخری تمہاری موت اسی حالت میں آ جائے، توبہ کی توفیق نہ ملے، تو پھر تم کبھی کامیاب نہیں رہو گے، کبھی کامیاب نہیں ہوگے۔ مطلب یہ ہے کہ گویا تم شرک کا ارتکاب کر کے اس دنیا سے جا رہے ہو۔ اسی طرح دوسری حدیث یہاں پر جو ذکر کی گئی ہے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، مسند احمد میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تعلق تمیمة فلا اتم اللہ لہ ومن تعلق ودعة فلا ودع اللہ لہ۔ تعلق تمیمة اصل میں علق لٹکانے کو کہتے ہیں، ڈال لینے کو کہتے ہیں۔ تمیمہ کیا چیز ہے؟ تمیمہ تعویذ ہے جو ہمارے پاس تو معروف ہے، کسی کپڑے میں کوئی روئی ووئی ڈال کے، کبھی کچھ پیپر اوپر ڈال کے، اندر کچھ بھی ڈال کے بند کے دے دیتے ہیں۔ تو یہ اگر کوئی انسان اس طرح کی تعویذ استعمال کرتا ہے تو فلا اتم اللہ لہ، اللہ کے رسول نے کہا کہ اس کا وہ کام مکمل نہ ہو، اس کا وہ جس مقصد کے ذریعے کے لیے وہ ڈالا ہے وہ اس کا مقصد پورا نہ ہو۔ ومن تعلق ودعة فلا ودع اللہ لہ، اور کوئی آدمی اگر اسی طرح کی کوئی جیسے ودعہ کہتے ہیں، یہ سی پی کی طرح ایک چیز ہوتی ہے، جیسے شنک ونک ہم لوگ کچھ کہتے ہیں اس کو، سی پی کے ہم شکل ایک چیز ہوتی ہے، اور بعض ہندو لوگ اس کو ڈالتے بھی ہیں، گلے میں گردن میں ڈالتے ہیں، استعمال کرتے ہیں۔ تو ایسی چیز وہ ودعہ کے معنی شبہ الصدف کہہ کے ہے کہ یہ سی پی کے جیسی ہوتی ہے۔ تو یہ ایسی چیز اگر کوئی آدمی استعمال کرے فلا ودع اللہ لہ، اللہ اس کو نہ چھوڑے، یعنی اللہ اس کا مواخذہ کرے، یہ بات اس میں بیان کی جا رہی ہے۔ تو تمیمہ یا تعویذ جو ڈالی جاتی تھی، شرکیہ باتیں اس میں لکھی جاتی تھیں، شرکیہ کام کر کے اس کو پہنایا جاتا تھا۔ تو یہ ساری چیزیں تعویذ جس کو شرکیہ کلمات کے ذریعے سے لکھا جائے، تیار کیا جائے، وہ بالاتفاق حرام ہے اور وہ شرک کو پہنچانے والی چیز ہے، اگر وہ ساری چیزیں شرک ہی سے متعلق ہیں، شرک پر مبنی ہیں تب۔ ومن تعلق ودعة فلا ودع اللہ لہ، اسی طرح کوئی آدمی اس طرح کے سی پی یو پی کی طرح کوئی چیز استعمال کرتا ہے تو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک بدعا ہے کہ
وہ جس مقصد کے لیے پہن رہا ہے اللہ اس کو پورا نہ کرے اور اللہ اس کو نہ چھوڑے۔ تو دونوں ہی چیزیں، کیونکہ آدمی اس کا توکل، اس کا بھروسہ اللہ تعالیٰ سے اٹھ جاتا ہے اور اس تعویذ پر جا کر اٹک جاتا ہے۔ وہ یہ سوچتا ہے کہ میرا فائدہ یا میرا نقصان اس سی پی سے متعلق ہے یا اس تعویذ سے جڑا ہوا ہے۔ وفی روایت من تعلق تمیمۃ فقد اشرک، کسی کا دل جو ہے کسی تعویذ سے لٹک جائے یا مطلب اس کا دل اسی سے جڑ جائے، ہمیشہ جو فائدے اور نقصان کے لیے لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ میرے سارے بھلے کام اس تعویذ سے ہوتے ہیں، اور باقاعدہ بتلاتے بھی ہیں بڑے دھڑلے سے کہ یہ جو کام ہوا یہ اس تعویذ کی وجہ سے ہوا، تو یہ ساری چیزیں شرک ہیں۔ جو بھی ہونا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کی قسمت میں لکھا تھا، اس وجہ سے ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے چاہا اس لیے ہو گیا، ورنہ کسی تعویذ کا نہ کسی کام میں دخل ہے، نہ فائدے میں نہ نقصان میں۔ تو یہ چیز بالکل واضح طور پر اس حدیث میں بیان کی گئی ہے، من تعلق تمیمۃ فقد اشرک۔ اسی طرح ایک اور حدیث جو حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، یہ میٹنگ کسی بھی وقت ختم ہو سکتی ہے، اگر رک گئے تو پھر یہاں اس حدیث سے ہم لوگ پڑھیں گے۔ عن حذیفہ رضی اللہ عنہ انہ رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله تعالى وما يؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشركون۔ حضرت حذیفہ نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ بخار سے نجات کے لیے ایک دھاگا باندھا ہوا تھا، تو جب انہوں نے اس کو دیکھا تو کہا کہ وما يؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشركون، بہت سارے لوگ مومن ہونے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں لیکن ساتھ ہی وہ شرک کا بھی ارتکاب کرتے ہیں، کیونکہ اس آدمی کا عقیدہ اس دھاگے کے تعلق سے یہ تھا کہ میری اس بخار سے نجات اس دھاگے کی وجہ سے ملے گی۔ حالانکہ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جو بھی آدمی بیمار ہوتا ہے تو اس کی شفا اگر ہوتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہوتی ہے، شفا دینے